بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے وہ مزاروں پہ جا کر کے سجدے نہیں کرتا ہے، وہ قبروں پر جا کر کے اپنی ناک نہیں رگڑتا ہے، اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو وہ گلے میں تعویذ نہیں پہنتا ہے، اس کے ہاتھوں میں دھاگے نہیں ہوتے ہیں، اس کے گھروں میں تعویذ نہیں لٹکتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے نفع نقصان کا مالک اگر سمجھتا ہے تو اللہ۔ ابھی آج فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اللہ کی قسم میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، حالانکہ اس کے اوپر کمنٹ کرنے والے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مگر مجھے رونا آ رہا ہے کہ آج کیا دین کے جلسوں اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے ایسی باتیں کہی جاتی۔ بیان کرنے والے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، جن کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، غوث کے معنی مددگار، اعظم کے معنی سب سے بڑا، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار۔ اب سوچو یہ اللہ کی کتنی بڑی توہین ہے۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ ہم جس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں وہی ہمارا غوث اعظم ہے، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تقریر کرنے والا مولوی تقریر کر رہا ہے، غوث اعظم کی کرامت بیان کر رہا ہے، کہتا ہے لوگوں شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت یہ بھی تھی کہ وہ جس آدمی سے مصافحہ کر لیتے تھے اس دن اس آدمی کی موت نہیں ہوتی تھی، اس لیے صبح لمبی لائن لگتی تھی اور لوگ آ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کر لیا کرتے تھے تاکہ 24 گھنٹے زندگی کی گارنٹی مل جائے۔ ایک بڑھیا کا بچہ تھا، ایک لوتا بچہ، اس نے سوچا کہیں میرا بچہ مر نہ جائے۔ روزانہ وہ صبح اپنے بچے کو لے کر کے آتی تھی اور شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنے بچے کو مصافحہ کرواتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہیں میرا بچہ مر نہ جائے، ایک لوتا بچہ ہے۔ ایک دن مصافحہ کروا کے گھر پہنچی، بچہ اوپر برآمدے سے آنگن میں گر گیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر اتنا ایمان تھا، اتنا عقیدہ تھا، اس کو یقین تھا میرے بچے نے صبح شیخ عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کیا ہے، میرا بچہ مر نہیں سکتا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، میں آپ کو صرف نقل کر رہا ہوں، میں کاپی پیسٹ کر رہا ہوں۔ بچے کو لے کر کے بڑھیا آئی۔ اب مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک اور عادت تھی، مسجد میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سامنے پبلک بیٹھی ہوئی ہے، اچانک کہتے مر جاؤ اور سب مر جاتے تھے، پھر کہتے تھے زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جاتے تھے۔ جب بڑھیا پہنچی شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا مر جاؤ، اب سب لوگ وہاں پہ مرے ہوئے لیٹے۔ بڑھیا نے چپکے سے اپنے بچے کو بھی ان لوگوں کے بیچ میں لٹا دیا۔ اس کو اتنا بھروسہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی جب یہ کہیں گے اٹھ جاؤ تو سارے لوگوں کے ساتھ میرا بچہ بھی اٹھ جائے گا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اٹھ جاؤ، سب لوگ اٹھ گئے، بچہ نہیں اٹھا۔ بڑھیا آئی، کہنے لگی پیران پیر صاحب میرا بچہ مر گیا ہے اور اسے آپ کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ سے مصافحہ کر کے گیا تھا، اور ابھی میں لے کر کے آئی تو میں آپ کے جتنے سامنے آپ کے پبلک بیٹھی تھی، آپ نے کہا مر جاؤ، میں نے اپنے بچوں کو بھی ان کے بیچ میں لٹا دیا، سب زندہ ہو گئے، میرا بچہ ابھی تک زندہ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تیرا بچہ اگر میرے کہنے پر مرا ہوتا تو زندہ ہو جاتا، وہ میرے کہنے پہ نہیں مرا ہے۔ اب بڑھیا ضد کرنے لگی میرا اکلوتا بچہ ہے اور آپ سے مصافحہ کر کے گیا ہے، آپ کو زندہ کرنا پڑے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہوا میں ایسے ہاتھ کیا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا، بچہ زندہ ہو۔ اب جتنے مرید وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے ہاتھ جھٹکے سے کیا، آخر کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ اسرائیل جو روح کو قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ روحوں کو لے کر کے جا رہا تھا، میں نے جھٹکے سے تمام روحوں کو نکال دیا، آج اس بچے کی وجہ سے جتنے لوگوں کی وہ روح لے کے جا رہا تھا سب زندہ ہو۔ یہ ہے اللہ کی توہین میرے پیارے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو ایک عالم تھے، ہمارے پیارے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ مردے کو زندہ کر سکیں۔ آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے، آپ کے بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اس کے دل کی دھڑکن رک رہی ہے، اس کی نبض ٹوٹ رہی ہے، اللہ کے نبی اپنے بچے کو گود میں لیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور موت کے سامنے آپ بھی بے بس بنے ہوئے ہیں اور آپ بڑے درد کے ساتھ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کا دل اداس ہے، تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، مگر تیرے باپ کی زبان سے آج کوئی ایسا جملہ نہ نکلے گا جس سے تیرے باپ کا رب ناراض ہو جائے، تیرا اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ بھی تجھے آج موت سے نہیں بچا سکتا۔ نبی اپنے بچے کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس کو چاہے زندہ کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو سب سے پہلی کامیابی کی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ کی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم غریب ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، رب کعبہ کی قسم ہم سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ دولت والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی بھی دولت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن دنیا کی دولت کام نہیں دے گی۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا دینے کی کوشش کرے گا، زمین بھر کے سونا دے گا اور کہے گا اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے تو زمین بھر کے سونا تو لایا ہے مگر ایمان تیرے پاس نہیں ہے، تو ایمان لے کر کے نہیں آیا ہے۔ ایمان ضروری ہے اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ ہمارے بنارس میں آ جائیے آپ، ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ بنارس آتے ہیں، ان کی آستھا ہے، ان کا عقیدہ ہے، میں اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا، لیکن آپ غور کریں، آج ندیوں کی عبادت ہو رہی ہے، آج جانوروں کی عبادت ہو رہی ہے، آج پتھر کی بنی ہوئی شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے، آج اس کے اوپر دودھ چڑھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا منظر، یہ منظر دیکھ کر، یہ چیزیں دیکھ کر کیا آپ کا دل اللہ کے شکر سے لبریز نہیں ہو جاتا؟ کیا آپ کے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ نے آپ کو توحید والا بنایا، اللہ نے آپ کو ایمان والا بنایا؟ یہ اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ کامیاب اگر ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے۔ اور جب ایمان کی بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا دوں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ذرا اس حدیث کو بھی آپ سن لیجئے۔ سنا تو آپ نے پہلے بھی ہوگا مگر آج اس حدیث پر میں تھوڑا کچھ الگ ڈھنگ سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا۔ اب یہ کب پیش کیا گیا؟ ہو سکتا ہے یہ معاملہ خواب میں ہوا ہو، اگر اللہ کے نبی نے خواب میں بھی اگر یہ چیز دیکھی ہے تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی خواب میں بھی اگر جو دیکھے تو وہ بالکل صحیح ہو۔